روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے چند دن بعد ایک عرابی مسجد نبوی میں آیا۔ اس عرابی نے اپنے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر افسوس کا اظہار کیا اور دریافت کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی کون ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب اشارہ کیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی ہیں۔ اس عرابی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے سلام کا جواب دیا اور اس عرابی کو اس کے نام سے پکارا۔ اس عرابی نے تعجب سے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ میرا نام کیسے جانتے ہیں، جبکہ یہ میری اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی ملاقات ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے متعلق بتایا تھا اور تمہارے حال سے بھی آگاہ کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہارا نام مضر ہے اور تم اپنے قبیلے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر دی تھی اور کہا تھا تہامہ میں ایک شخص کھڑا ہوگا جس کے رخسار چاند سے زیادہ روشن اور جس کی گفتگو میں شہد سے زیادہ مٹھاس ہوگی، وہ خچر پر سوار ہوگا اور اپنے جوتوں اور کپڑوں کو خود پیوند لگائے گا، وہ زنا، سود، شراب اور ناحق خون بہانے کو حرام قرار دے گا، اور وہ آخری نبی ہوگا۔ وہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا ہوگا اور بیت اللہ شریف کا حج کرے گا، وہ 5 وقت کی نماز ادا کرے گا، اور تم اس پر ایمان لے آؤ اور اس کی تصدیق کرو۔ تمہاری قوم نے جب تمہاری باتیں سنی تو تمہیں قید کر دیا، اور اب جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو چکا تو تمہاری قوم سیلاب میں غرق ہو گئی، اور یوں تمہیں اس قید خانے سے آزادی ملی۔ پھر تمہارے کانوں نے غیبی ندا سنی، اے مضر، مدینہ منورہ جاؤ، وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے۔ تم ان کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ سے ملو اور ان کے روضہ مبارک کی زیارت کرو۔ اس عرابی نے جب اپنا حال آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کا بوسہ لے لیا۔ پھر اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ میں کچھ سوالات کے جواب چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم سوال پوچھو، انشاءاللہ العزیز تمہیں ان کا جواب ضرور ملے گا۔ اس عرابی نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلا سوال کیا کہ وہ کون سا نر ہے جس کے ماں باپ نہیں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اس عرابی نے دوسرا سوال کیا کہ وہ کون سی مادہ ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ حضرت حوا علیہ السلام ہے۔ اس عرابی نے تیسرا سوال کیا وہ کون سا نر ہے جو بغیر نر کے پیدا ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس عرابی نے چوتھا سوال کیا کہ وہ کون سی قبر ہے جس نے قبر والے کو سیر کرائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ قبر مچھلی ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے کر 3 دن تک پھرتی رہی۔ اس عرابی نے پانچواں سوال کیا کہ وہ کون سا جسم ہے جس نے ایک مرتبہ کھایا پھر کبھی نہیں کھایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ جسم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے جو سانپ بن کر فرعون کے جادوگروں کے جادو کو نگل گیا۔ اس عرابی نے چھٹا سوال کیا کہ وہ زمین کا کون سا ٹکڑا ہے جہاں صرف ایک مرتبہ سورج کی روشنی پڑی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دریائے نیل کا وہ حصہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے شق ہوا تھا۔ اس عرابی نے ساتواں سوال کیا کہ ایسا کون سا جاندار ہے جو پتھر سے پیدا ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا
کہ وہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے جو پتھر سے پیدا ہوئی۔ اس عرابی نے 8واں سوال کیا کہ وہ کون سی عورت ہے جس نے 3 ساعت میں بچے کو جنم دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ حضرت مریم علیہ السلام ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا۔ اس عرابی نے 9واں سوال کیا کہ وہ کون سے 2 دوست ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ جسم اور جان ہیں جو کبھی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوئے۔ اس عرابی نے 10واں سوال کیا کہ وہ کون سے 2 دشمن ہیں جو آپس میں کبھی ایک دوسرے کے دوست نہیں ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ موت اور زندگی ہے جو کبھی ایک دوسرے کے دوست نہیں ہوتے۔ اس عرابی نے 11واں سوال کیا کہ شے اور لا شے کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شے مومن اور لا شے کافر ہے۔ اس عرابی نے 12واں سوال کیا کہ رحم مادر میں سب سے پہلے کون سا اعضا بنتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رحم مادر میں سب سے پہلے شہادت کی انگلی بنتی ہے۔ اس عرابی نے 13واں اور آخری سوال کیا قبر میں سب سے آخر میں کون سی چیز فنا ہوتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بندے کے دماغ کی ہڈی۔ اس عرابی نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوابات سنے تو بے اختیار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتھا چوم لیا۔